الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ کانفرنس تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر منعقد ہے، اور یہ موضوع اس قابل ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو ہر وقت اس کا استحضار رہنا چاہیے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت کی ہدایتیں ختم ہو چکیں، باقی نہیں رہیں، معدوم ہو گئیں، بلکہ ختم نبوت کا مطلب ہے تکمیل نبوت، اتمام نبوت۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہدایات ہمیں دینی تھیں وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی، اور اب یہی ہدایات بلا کم و کاست قیامت تک نجات کا راستہ اور ذریعہ بنتی رہیں گی۔ ان کو مانے اور اختیار کیے بغیر کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس سلسلے میں کوئی شخص اپنی جانب سے نہ تو کچھ گھٹا سکتا ہے اور نہ بڑھا سکتا ہے۔ دین کامل مکمل ہو چکا ہے، اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی یا منسوخی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے ختم نبوت کا، اور اس عقیدے کی حفاظت پوری امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ نہ رہے تو دین بھی ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کو محض ہلکے میں نہ لیا جائے، بلکہ پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ بات معاشرے کے ہر فرد تک پہنچا دی جائے کہ جو دین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، اب وہ کامل ہو چکا ہے، اور اس میں کسی بھی دخل اندازی کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو خود بخود اس بات کی نفی ہو جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کا اپنے کو نبی کہنا
یہ سراسر فریب ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، مکاری ہے، ڈھونگ ہے، اس کے اندر کوئی سچائی کہیں سے کہیں تک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ علماء جانتے ہیں کہ نبوت کا جو منصب ہے یہ کوئی کسبی منصب نہیں ہے کہ آدمی چلہ کھینچ لے نبی بن جائے، مجاہدہ کر لے تو نبی بن جائے، اتنی تسبیح پڑھ لے تو نبی بن جائے، فلاں کام کر لے تو نبوت مل جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی کا تو مقام یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصطفاء ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، اور خود پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے پیغمبر بنایا جانے والا ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو جب نبوت ملی تو آپ کو احساس بھی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جا رہا ہے۔ آگ کی تلاش میں گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ آپ نے از خود دعویٰ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو بھی آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ میں نبی بنایا جا رہا ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی منتخب فرماتے ہیں کہ کس کو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کون اس ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے، اس کا اہل ہے، کون اتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کہوں میں کھڑا ہو جائے کہ صاحب میں نبی ہوں، زبردستی نبی ہوں۔ شیطانی نبی تو ہو سکتا ہے، رحمانی نبی نہیں ہو سکتا۔ مشہور ہے کہ حضرت حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالی ان کو اختیار دیا گیا کہ نبوت لے لو یا ولایت لے لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ولایت ہی ٹھیک ہے بس۔ تو لوگوں نے ان سے کہا، احباب نے، کہ جی نبوت مل رہی تھی، اتنا بڑا مقام، آپ نے نبوت نہیں لی، ولایت لے لی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا ہوتا تو پوچھتا ہی کیوں، نبی بنا ہی دیتا۔ یہ تھوڑی ہے کہ نبی سے منظوری لی جاتی ہے نبی بنو گے کہ نہیں بنو گے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جی ولایت ہی صحیح ہے۔ تو نبوت 100% کمال وہابی ہے، کمال کسبی نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہ میں نبی ہوں۔ اور دوسری بات نبوت کے لیے ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ معصوم بناتے ہیں، گناہ کا صدور نہیں ہوتا نبی سے۔ اس لیے کہ نبی کی شخصیت آئیڈیل ہوتی ہے، نمونہ پوری امت کے لیے۔ اگر نبی سے گناہ ہونے لگ جاتا تو وہ گناہ بھی آئیڈیل بن جاتا کہ جی نبی نے کیا ہم بھی کریں، حالانکہ گناہ نمونہ نہیں بن سکتا۔ تو نبی کی ذات معصوم ہے اور نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ یہ جتنے بھی دعوے دار ہیں، جھوٹے پیغمبر اپنے کو کہتے ہیں، ان کی زندگی آپ دیکھیے گناہوں سے بھری پڑی ہے،
اور دعویٰ کر رہے ہیں نبی ہونے کا۔ ان سے کہا جائے کہ شیشے میں آئینے میں چہرہ بھی دیکھا ہے، یہ منہ اور مسور کی دال آ گئے نبی بننے کے لیے۔ اسی لیے ہمارے مربی سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب قادیانیوں سے بات چیت کا موقع ملے تو کسی موضوع پہ بحث مت کرنا، ختم نبوت، رفع و نزول، ظہور مہدی، کہا یہ تو سب بات کی بات ہے، پہلے مرزا صاحب کی سیرت پر بحث کرو، ان کی سوانح حیات دیکھو، کتنا پرلے درجے کا جھوٹا آدمی تھا، پرلے درجے کا عیاش تھا، پرلے درجے کا گالم گلوچ کرنے والا تھا، پرلے درجے کا لوگوں کے حقوق کو تلف کرنے والا تھا، پرلے درجے کا ڈینگے ہانکنے والا تھا۔ تو ایسا آدمی تو عام شریف بھی نہیں کہلایا جا سکتا، چاہے کہ نبی کہلایا جائے۔ اس پہ بحث کرو پہلے، ختم نبوت پہ کہ جاری ہے کہ نہیں ہے یہ تو بعد میں بحث ہوگی۔ جس کے بارے میں تم دعویٰ کر رہے ہو وہ ایک شریف آدمی کہلائے جانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو حضرت اپنے دروس میں باقاعدہ حوالوں کے ساتھ اس کے جھوٹ بتلاتے تھے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا، جھوٹی پیشین گوئیاں بتاتے تھے، فلاں کے بارے میں، عبداللہ اتھم کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی، محمدی بیگم کے بارے میں تو مرتے مرتے مر گیا، اس کے ہاتھ نہ آئی، پیشین گوئیاں دیتا رہا، دھمکیاں دیتا رہا، اے بسا آرزو کے خاک شدہ، نمٹ گیا مگر آئی نہیں۔ اسی طرح گالیاں دیتا تھا، شعروں میں گالیاں دیتا تھا، عربی کے اشعار لکھے گالیوں میں، کان پکڑ لے اسے سن کے لوگ۔ ایسی خطرناک گالیاں ہیں، وحشیانہ بازاری گالیاں، جو کوئی شریف آدمی بولتے ہوئے بھی گھبرائے، وہ مدعی نبوت کہہ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ان سے ان موضوعات پہ بحث کر کے الجھو مت، بحث یہ کرو کہ تمہارے اندر انسانی صفات بھی صحیح طرح پائی جاتی ہیں کہ نہیں، کیونکہ نبی تو اعلیٰ درجے کا شریف ہوتا ہے، مہذب ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے، زبان کو قابو میں رکھنے والا ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، باحیا ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، اور اس میں تو کوئی بات پائی نہیں جا رہی۔ اس کی کتابیں ہیں جو اب مجموعے کے طور پر چھپ گئی ہیں روحانی خزائن کے نام سے۔ اس میں بعض کتابیں ایسی ہیں جس میں پورے صفحے لکھے ہوئے ہیں، لعنت 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 لعنت، یہی لکھا ہوا ہے، صفحے پلٹتے جائیے، لعنت کے علاوہ کچھ نہیں لکھا، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے اوپر لعنت نہیں کی، اور کتابیں لکھ دی لعنت لعنت والی، جو بھی دیکھ لے پڑھ لے، کھلی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے دعوے کرنے والے اپنے کردار کے اعتبار سے ناقابل اعتبار ہے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو متنبع فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے، جو ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ وہ سراپا جھوٹ ہوگا۔ خود پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں 2 لوگوں نے دعوے کیے،
ایک مسیلمہ کذاب اور ایک اسود عنسی۔ اسود عنسی یمن کا رہنے والا تھا، اس کو حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انجام کو پہنچا دیا حضور کی زندگی کے بالکل آخر میں۔ اور مسیلمہ کذاب جو تھا اس کو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس فتنے کا سر کچلا گیا۔ اس کے بعد بھی لوگ پیدا ہوتے رہے اور دعوے کرتے رہے، لیکن یہ فتنہ جو یہاں پر قادیان میں پیدا ہوا غلام احمد کی شکل میں، اس نے بڑے طبقے کو اپنے دامن تزویر میں پھنسا لیا، اور بڑے بڑے سادہ لوگ اس کے جال میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ہمارے اکابر نے رحمہم اللہ تعالی، جن میں حضرت امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سر فہرست ہیں، انہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور جگہ جگہ مناظرے ہوئے، کتابچے لکھے گئے، لٹریچر تیار ہوئے۔ پھر ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو یہ فتنہ پاکستان چلا گیا، وہاں علماء نے اس کے خلاف محاذ آرائی کی، اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا سرکاری طور پر۔ تو انہوں نے پھر یہاں کا رخ کیا، اور جو فتنہ یہاں بظاہر دب گیا تھا وہ پھر سر اٹھانے لگ گیا۔ تو ہم لوگ اس وقت دارالعلوم میں پڑھتے تھے، سن 86 کی بات ہے، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، جو فرق باطلہ کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس تھے، اور ملک میں جگہ جگہ ان کی تشریف آوری ہوتی رہتی تھی۔ ان کو اندازہ تھا کہ کون سا فتنہ کہاں پنپ رہا ہے۔ تو آپ کی تحریک پر عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند میں منعقد ہوا، اور ایک باقاعدہ مجلس بنائی گئی، کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند، جس کے تحت میں پورے ملک میں اس فتنے کا جب تعاقب شروع ہوا تو جگہ جگہ لوگ نکل کر کے آئے جو اس سے متاثر تھے۔ والد ماجد حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ، وہ اس مجلس کے ناظم بنائے گئے، اور آپ کو اس موضوع سے انتہا سے زیادہ شغف تھا، پورے خلوص کے ساتھ۔ آپ کی جب بھی کہیں تقریر ہوتی تھی، چاہے مدرسے کا جلسہ ہو یا عام جلسہ ہو، تو آپ ختم نبوت کا تذکرہ ضرور فرماتے تھے، اور اس خشک موضوع پر اتنے انبساط کے ساتھ حضرت کا بیان ہوتا تھا کہ لوگ حیرت کرتے تھے۔ جو باتیں عام طور پر لوگ بیانات میں پیش نہیں کرتے، حضرت ایک ایک جزیہ اس کا بیان کرتے تھے، اور طویل گفتگو ہوتی تھی، اور فرماتے تھے کہ لوگوں کو جیسے نماز روزے کے بارے میں بتلانا ہے، ایسے ہی ان عقائد کے بارے میں بتلانا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ انہی میں سے عقیدہ ختم نبوت، اور دوسرا عقیدہ رفع و نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ قیامت کے قریب دجال ظاہر ہوگا. وہ ابھی دنیا میں کسی جگہ بندھا پڑا ہے، نکل کے آئے گا. 40 دن دنیا میں رہے گا وہ، جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. اور وہ ساری دنیا میں گھوم جائے گا. جتنی باطل طاقتیں ہیں سب اس کے ساتھ ہوں گی. یہودیوں کی پوری فوج پلٹن اس کے ساتھ ہوگی. تمام اسلام دشمن قوتیں اس کے دست و بازو ہوں گی. اور حدیث میں ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں جہنم. حضور نے فرمایا اس کی جنت اللہ کی جہنم ہے، اس کی جہنم اللہ کی جنت ہے. فکر مت کرو، ایمان پر ڈٹے رہو. اس دجال کو ختم کرنے کے لیے جو ساری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ضلالت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے اور اس دجال کو اپنے انجام کو پہنچاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کی شان کو اس سے بلند سمجھا کہ آپ براہ راست دجال کا مقابلہ کریں. اور اس کے لیے دوسری تدبیر اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی، اور وہ یہ کہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی عمر لمبی کر دی گئی. دنیا میں اگر وہ رہتے تو دنیا تو تغیر پذیر ہے. یہاں سینکڑوں سال میں تو ان کے اعضاء کا کیا پتہ نہیں کیا ہوتا، مشکل تھی. تو اللہ نے انتظام فرمایا کہ انہیں زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر. آسمان کی جو زندگی ہے وہ تغیر پذیر نہیں ہے. وہاں تو جو ہے جس حالت میں ویسے ہی ہے. ہزاروں سال گزر جائیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. جب دجال نکلے گا اور وہ شام کے علاقے میں ہوگا، سیریا کے علاقے میں، اور وہیں مسلمانوں کی فوجیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے جمع ہوں گی. اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، جو ابھی زندہ آسمان میں موجود ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ رفع و نزول عیسیٰ. اس میں 2 جز ہیں. ایک ہے زندہ اٹھایا جانا اور ان کا زندہ موجود رہنا، اور ایک ہے کہ وقت پر ان کا نازل ہونا. یہ دونوں عقیدے ثابت شدہ ہیں. ہر مسلمان کو اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دجال قتل ہوگا. صحیح روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کے اثر سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. جیسے نمک پر پانی ڈال دو تو نمک پگھلتا ہے، اور حضرت کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے. ہمارا سانس تو یہیں تک ہے، حضرت کا سانس جہاں تک نظر جا رہی ہے کئی میل تک نظر جاتی ہے. باب لد پر جا کر اس کو قتل کیا جائے گا. یہ بات کوئی کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، ہوائی نہیں ہے، ثابت شدہ قطعی ہے. اس پر یقین لازم ہے.
اور یہ بھی لازم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو بنی اسرائیل کے سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اس کے برابر میں دوسری شخصیت سیدنا حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو دین محمدی کے ماننے والے اور پیغمبر علیہ السلام کی امت اور خاندان کے فرد ہیں۔ وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، مہدی الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے۔ اور یہ مہدی ظاہر ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، ان کے وزیر بن کر کے کام کریں گے۔ یہ باتیں بھی حدیث میں ثابت ہیں۔ اب یہ لوگ جو اپنے کو نبی کہتے ہیں یا مہدی کہتے ہیں، ان کے سامنے جب عیسیٰ علیہ السلام کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو تعویل کرتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو انتقال کر چکے، ان کی تو کشمیر میں قبر ہے، تاکہ حدیثوں کا انتباہ کا معاملہ ہی ختم ہو جائے کہ وہ تو زندہ رہے نہیں، اور وہ جو عیسیٰ جس کے بارے میں خبر دی گئی وہ تو میں ہی ہوں۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ روایت ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی تو بس عیسائی ہے، لہذا پتہ چلا کہ مہدی ہی عیسیٰ ہے، عیسائی مہدی ہیں اور وہ میں ہوں۔ کبھی یہ کہتا ہے، حالانکہ بالکل زٹیل درجے کی روایت ہے، ناقابل اعتبار ہے، لیکن ڈوبتے کو تنکا کا سہارا۔ اور اگر اسے مان بھی لیا جائے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ کامل درجے کے مہدی عیسیٰ علیہ السلام۔ مہدی کا مطلب ہدایت یافتہ، وہاں لغوی معنی مراد ہیں نہ کہ لقبی معنی، ورنہ تو مہدی الگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے مہدی کی پوری علامتیں، نام، ولدیت، جگہ، ساری تفصیلات بتلائی ہیں۔ اور یہ جو ڈھونگی مہدی نکل کے آتے ہیں، یہ کسی بھی علامت پر ان کا انطباق نہیں ہوتا، سراپا جھوٹ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم صحیح معلومات پہلے سے اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ کوئی ایرا غیرہ آدمی آ کر ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ اگر انہیں مان لیا جائے گا تو سب سے بڑی خرابی یہ ہوگی کہ ہمارا دین، دین محمدی، یہ ناقص سمجھا جائے گا، کیونکہ مہدی کی بات نہ مانو تو مہدی کس کام کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانو تو پھر ان کے مقام اور مرتبے کا کیا فائدہ۔ لازم ہے کہ اسی تفصیل کے ساتھ مانا جائے جیسا کہ قرآن اور احادیث شریفہ میں موجود ہے۔ اگر یہ سلسلہ نبوت کا پیغمبر علیہ السلام کے بعد بھی جاری رہتا تو خود قرآن پاک میں یا احادیث شریفہ میں اس جانب اشارہ ضرور ملتا کہ بھائی ایمان لایا جائے، جو میں لا رہا ہوں اس پر بھی، اور جو بعد میں آئے اس پر بھی۔ جبھی تو مانا جاتا کہ مستند ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے، لیکن جہاں یہ بات بیان کرنی تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے بعد کا ذکر ہی نہیں کیا، حال کا ذکر کیا یا ماضی کا ذکر کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، متقی اور مومن وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی۔ یہ حال ہے، اس سے قرآن مراد ہے، حدیث مراد ہے۔
اور فرمایا وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر جو پہلے نبیوں پر اتاری گئی. یہ ماضی ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ہیں، فلاں ہیں. اگر بعد میں بھی وحی جاری رہتی تو یہاں ایک جملہ آنا ضروری تھا وما انزل من بعدک، یہ ضرور آتا. یہاں نہیں ہے. قبلک پر آیت ختم، مضمون ختم، کیونکہ بعدک ہے ہی نہیں. یہ چیپٹر بند ہے. اگر یہ کھلا ہوا ہوتا تو یہ موقع بیان تھا، یہاں من بعدک ضرور آتا تو سمجھا جاتا. جیسے کہ پہلے نبیوں سے کہا گیا، تمام نبیوں سے عہد لیا گیا. تیسرے پارے کے آخری رکوع میں ہے کہ تمہارے بعد اگر ہدایت آئے تو تم مان لینا، اقرار کر لو، عہد کر لو. پہلے نبیوں سے حضور کے بارے میں عہد لیا گیا، تمہیں ماننا ہے. حضور کی امت سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا گیا کہ بعد والوں کو بھی ماننا ہے، بلکہ بس حضور کو مانو، حضور سے پہلے نبیوں کو مانو، بس بات ختم. اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر، قیامت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہاں پر بعض انہوں نے یہ تعویل کی کہ آخرت سے مراد بعد والا نبی ہے. یہاں بھی الآخرہ کا لفظ آیا ہے، قیامت کے معنی میں آیا ہے، بعد کے نبی کے معنی میں نہیں آیا. الغرض ہمیں عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر مضبوط رہنا چاہیے. حضرت مہدی کے بارے میں ضروری معلومات بچوں تک پہنچا دینی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا تعارف ہمارے سامنے رہنا چاہیے، تاکہ جو نئے نئے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں ان سے امت کی حفاظت ہو سکے. علماء کرام سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ اپنے بیانات میں، جمعہ کی تقریروں میں، عام جلسوں میں اس موضوع کو اجاگر کریں، سمجھائیں اور بتلائیں، تاکہ ہماری نسل ہر طرح کی ضلالت اور گمراہی سے محفوظ رہے، عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدم رہے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائیں، شرور اور فتن سے، غلطیوں سے حفاظت فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین.